اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 کے مضامین کا خلاصہ، جس کے شروع میں قرآن مجید کی صداقت کا تذکرہ، آخر میں اس زندگی میں کچھ نہ کچھ کر جانے کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ اس عارضی زندگی میں رب کے کلام کی روشنی میں کر لو جو کر سکتے ہو، کہ آخرت میں کام آئے گا، یہی کام آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں میرے رب نے کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کلام اللہ کی عظمت کو پہچان لیجئے، لا ریب فیہ، کلام ربانی کی عظمت یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کا اہتمام کیجئے، اعبدوا ربکم، عبادت کیجئے اللہ ذوالجلال کی کیجئے، ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کیجئے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح وہ دولت ہے کہ پھر زندگی میں بہاریں اور بشارتیں ہوا کرتی ہیں۔ خود کی حقیقت کو پہچان لیجئے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی سے نوازا، اللہ ذوالجلال نے نوازا۔ تواضع اور عاجزی کا اہتمام کیجیے، جیسے کہا تھا فرشتوں نے کہا تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارا علم تو بس اتنا علم ہے جس سے نوازا ہے میرے مولا، تیری ذات نے نوازا ہے۔ توبہ و استغفار کا معمول بنا لیجئے، وہ انداز جو اپنایا تھا سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ فتاب علیہ، رب کی نعمتوں کو پہچان لیجئے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو انعام کی اللہ ذوالجلال نے انعام کی۔ نماز ادا کیجئے، باجماعت نماز ادا کیجئے۔ وارکعوا مع الراکعین، علم کے مطابق عمل کیجئے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، نیکی کا حکم تو دیتے ہو، خود کو عمل کرنا کیسے بھول جاتے ہو؟ بیجا سوالات سے اجتناب کیجئے۔ چاہیے تو یہ تھا حکم ربانی کو مانتے، گائے ذبح کرتے، قاتل کی تلاش کی کشمکش سے نجات پاتے۔ سوالات بڑھتے گئے، مشکلیں بھی بڑھتی گئیں، خیر کی بات کو دل میں جگہ دیجیے۔ چاہیے تو یہ تھا ان واقعات کو سنتے دل پگھل جاتے۔ یہاں پتھر ہیں، نہریں بھی، چشمے بھی انہی سے نکلتے ہیں۔ خوف خداوندی سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر ثم قست قلوبکم، مگر یہ لوگ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آخرت کی تیاری کی فکر کیجئے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، خوبصورت جزا کی امید باندھیے۔ لمثوبۃ من عند اللہ خیر، بہترین ثواب ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ خواہش نفس کی پیروی سے اجتناب کیجئے۔ علم کے باوجود اگر تم چلتے ہو، ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ خوبصورتی سے کلام اللہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجئے۔ یتلونہ حق تلاوتی، مانگیے اپنے رب سے مانگیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ کے گھر مساجد کی تعمیر کیجئے۔ کیا ہی انداز تھا جب جاری تھی اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اولاد کی تربیت کا اہتمام کیجئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، سیرت صحابہ کو اپنا لیجئے۔ اگر تم اپنا لیتے ہو
سیرت صحابہ کو اپنا لیتے ہو، فقد اہتدوا، پھر مقدر ہوگی، ہدایت آپ کا مقدر ہوگی۔ اطاعت و بندگی کی تصویر پیش کیجیے، صبغت اللہ، زندگی میں رنگ ہو اللہ کی اطاعت کا رنگ ہو۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے تعلق کے ساتھ اپنا تعلق نصیب فرمائے، قرآن مجید کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔